سہیل افریدی صاحب عمران خان کے مشورے کے اوپر کابینہ بناتے ہیں تو وہ انلیگل ہوگی، سر کیا کہنا؟ دیکھیں یہ کوئی بادشاہت تو ہے نہیں کہ کوئی وزیر کہہ دے کہ فلاں دن ملاقات ہو جائے گی فلاں دن نہیں ہوگی. ایک قانون ہے، ایک عدالت کا فیصلہ ہے. اس دن آپ میں سے بیشتر لوگ عدالت میں موجود تھے. سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک فل بینچ بیٹھا، وہاں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خود موجود تھے. وہاں ان کو ہدایت کی گئی کہ جو 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے بڑا واضح ہے، اس کے تحت جو لسٹ میں دیتا ہوں اس کی ان میں جو نام شامل ہے ان کی ملاقات ہونی چاہیے، منگل والے دن بھی اور جمعرات والے دن. اور یہ مانا وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب نے کہ جو لسٹ یہ دیں گے اس کے مطابق ملاقات کرائی جائے گی. ہم نے جج صاحب کو وہاں بتایا، عدالت کو بتایا کہ اس دن کے لیے لسٹ دی جا چکی ہے، جمعرات کا دن تھا، اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام ہے، دیگر کے نام ہیں. میرے دستخط میں نے وہیں ان کے سامنے عدالت میں کر دیے کہ یہ لسٹ ہے، اور عدالت نے کہا کہ آپ جائیں ان کے ساتھ. ہم جب ان کے ساتھ گئے، ان کے پیچھے پیچھے گئے تو ہمیں اڈیالہ سے کوئی 1.5-2 میل دور روک دیا گیا، وہاں ناکہ لگا ہوا تھا، ہمیں آگے نہیں جانے دیا گیا اور کہا کہ نہیں ہے اجازت آگے جانے. تو یہ ایک سرین توہین عدالت تھی. ہم توہین عدالت کی درخواستیں تو دیتے رہتے ہیں، پہلے بھی آپ جانتے ہیں 24 مارچ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہوا، ہم نے بے شمار درخواستیں دیں، وہ بالآخر لگی تھیں پچھلے ہفتے اور پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو ہم پھر دیں گے اور ہم سپریم کورٹ میں آئیں گے. صاحب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو آرڈر آیا ہے 265 شک جو ہے جیل اس آرڈر کے بعد جو اڈیالہ جیل کے حکام نے یہ ملاقات رکوائی ہے کہ جو قیدی ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا. دیکھیے وہ تو گفتگو جب ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ کیا گفتگو ہوئی. پہلے سے تو آپ نہیں روک سکتے، اور سیاسی گفتگو کیا ہے یہ بھی ایک تشریح طلب بات ہے، لیکن آپ روک نہیں سکتے ایک ملاقات کو ملاقات ہونے سے پہلے اس مفروضے پر کہ اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوگی یا ایک ایسی گفتگو ہوگی جو آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال وہ فیصلہ بھی ہم آگے لے کر جائیں گے. رول 265 1978 میں پریزن رولز میں شامل کیا گیا تھا. یہ مارشل لاء کے زمانے کا رول ہے، انگریز کے دور میں بھی ایسا رول نہیں تھا. آپ کس طرح کسی کی زبان کو بند کر سکتے ہیں؟ اگر ملنے کی اجازت ہے دو انسانوں کو تو وہ جو دل چاہے بات کر سکتے ہیں. یہ ایک سرین مارشل لاء دور کی ایک باقیات ہے، ایک کالا قانون ہے، ہم اس کو چیلنج کریں گے. راجہ صاحب یہ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی جو اپیل تھی وہ ابھی تک اس کی تاریخ سامنے نہیں آئی، تو اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں ہم تو گئے تھے اس دن بھی رجسٹرار صاحب کے پاس بیٹھے، میں سلمان صفدر صاحب بہنیں تینوں، اور ہم نے کہا کہ آج آپ ایک زمانے کی وجہ سے اس کیس کو نہیں سن رہے تو اس کو آپ دوبارہ لگائیے. اب اس بات کو بھی 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو ہم جاتے رہیں گے. یہ تمام معاملہ قوم کے سامنے ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، عدالتی نظام جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. تو ہم تو یہ بالکل کوشش جاری رکھیں گے کہ اسی عدالتی نظام سے ہمیں انصاف ملے اور قانون اور آئین کی بات ہو. رائے صاحب عمر ایوب نے اپنی پٹیشن وڈرا کر دی سپریم کورٹ سے، تو یہ ایک اپنی نااہلی تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میری عمر ایوب صاحب یا ان کے وکیل صاحب سے اس بارے میں بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، میں نہیں جانتا اس کے کیا محرکات ہیں، لہٰذا میں بات نہیں کرتا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پارٹی میں اقربا پروری اور نیپوٹزم جو ہے نہیں ہونے دیں گے، نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے. تو عمر ایوب صاحب نے کی جگہ ان کی اہلیہ کو ٹکٹ کیسے دے دیا گیا؟ دیکھیے کچھ معاملات ایسے ہیں جو لوکل سطح کے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ پچھلے 20 سال سے وہاں بطور سیاسی ورکر کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاست سے لا تعلق کہیں دور بیٹھی خاتون تھی جن کو اچانک مسلط کیا جا رہا ہے. وہاں علاقے کی جو سیاست ہے، علاقے کے جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھتی ہیں اور وہ ہر سیاسی ورکر کی ڈیفینیشن پر پورا اترتی ہیں. لہٰذا ان کا ایک حق بنتا تھا اور پارٹی نے اس کو تسلیم کیا. راج صاحب 1 سال پورا ہو گیا ہے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، انہوں نے اپنی کارکردگی رپورٹ بھی جاری کی ہے اور تمام جو متعلقہ محکمے ان سب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اس 1 سال کی کارکردگی کو؟ دیکھیں کارکردگی کے تو 2 پیمانے ہیں نا، ایک تو انتظامی پیمانہ ہے، کتنے کیس دائر ہوئے، کتنے کیس ڈسپوز آف ہو گئے وغیرہ وغیرہ، کس نے کتنے گھنٹے کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ قانونی اور آئینی نظام کی کیا صورتحال ہے، کس کو کیا ریلیف ملی نہیں ملی، کیا فیصلے ہوئے. اس عرصے میں ملٹری کورٹس کو آئینی قرار دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک سیاہ فیصلہ قرار پائے گا. پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا
یہاں کی عدالت عظمیٰ کا آئینی بینچ کہتا ہے کہ سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ کر سکتی ہیں. یوگینڈا ایک اور ملک تھا. ایدی امین صاحب نے سن 67 میں کیے گئے پاکستان میں کی گئی ترمیم کو اڈاپٹ کیا تھا 1974 میں. اس کو یوگینڈا سپریم کورٹ نے بھی اس کیس کی سماعت کے دوران 1 فروری کو ایک کالا قانون کہہ کے رد کیا اور کہا کسی بھی سویلین کی ٹرائل جو ہے اگر ملٹری کورٹ میں ہوتی ہے تو یہ تمام مروجہ جو اصول ہیں ڈیو پروسیس کے، فیئر ٹرائل کے، ایک آزاد عدلیہ کے، اس کے منافی. اب پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا، یہ بھارت میں نہیں ہوتا، یہ نیپال میں نہیں ہوتا، یہ بنگلہ دیش میں نہیں ہوتا جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے. تو یہ اسی سال میں ہوا. اسی طرح جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، ایک 13 رکنی عدالت نے 8 کی اکثریت سے ایک فیصلہ دیا تھا. اس فیصلے نے اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی پر ایک حملہ تھا، اس کا نشان چھینا گیا. اس کے بعد ایک ایسی فضا پیدا کی گئی، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسے فیصلے کیے گئے، یہ تاثر دیا گیا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت وجود ہی نہیں رکھتی، الیکشن میں جا ہی نہیں سکتی. اس کے امیدواروں کو آزاد امیدوار قرار دیا گیا. اس کے بعد جب انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا جس کی مثال موجود تھی 2018 میں، باپ پارٹی جو تھی، اس کو جوائن کرنے والوں کو تسلیم کیا گیا تھا کہ اب وہ پارٹی کے ممبر بن گئے ہیں، اگرچہ باپ پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی پارلیمان میں. اس مثال کو جب تقلید کے لیے استعمال کیا گیا تو ہمیں کہا گیا کہ نہیں، آپ نے غلط کیا. اور جو ایک فیصلہ ہو چکا تھا اس فیصلے کو ریویو میں رد کیا گیا. اور اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک فیصلہ جو قانون اور واقعات کو دیکھ کر کیا گیا ہو اس کو رد کر دیا جائے ریویو میں. ریویو کا ایک مسلم قانون یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اگر اس نے تمام قوانین کو پرکھا ہے، دیکھا ہے، تمام واقعات کو دیکھا ہے، پرکھا ہے اور اس بنیاد پہ دیا گیا ہے تو اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، خواہ ریویو کرنے والا بینچ مختلف رائے رکھتا ہو. لیکن یہاں ایسا ہوا اور تمام مخصوص نشستیں ہم سے چھین لی گئیں اور اب بات ہے 27ویں ترمیم کی، اس کا راستہ ہموار ہوا. تو یہ تمام چیزیں بھی اسی ایک سال میں ہوئیں. تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ذاتی طور پہ کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اس ایک سال میں؟ دیکھیے، انہوں نے انتظامی سطح پہ عدالت کو جیسا چلایا وہ چلایا. اس حوالے سے بھی جو سید منصور علی شاہ صاحب کے تحفظات ہیں، جو منیب اختر صاحب کے تحفظات ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے. رائے صاحب، پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی انتخاب کا بائیکاٹ کیا، تو خیبر پختونخوا میں پھر کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ مکمل طور پہ فسطائیت کا دورہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. ہمارے الیکشن میں شامل ہونے کو صرف ایک ڈھکوسلے کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہے، پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور پوری دنیا کو بتایا جائے گا کہ دیکھو انہوں نے حصہ لیا اور یہ کامیاب نہ ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ یہاں فارم 47 جیسے پہلے استعمال ہوا تھا 8 فروری 2024 کو پھر ہوگا. خیبر پختونخوا میں حالات مختلف ہیں، وہاں کا ایک ماحول مختلف ہے، تمدن مختلف ہے، وہاں ہماری حکومت بھی ہے. جو ناانصافی، جو بربریت پنجاب میں برپا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں نہیں کی جا سکے گی. لہٰذا وہاں الیکشن لڑنا ایک مطلب رکھتا ہے. یہاں الیکشن لڑنا صرف اس جھوٹ کے نظام کو تقویت دینا ہے. اگر سہیل افریدی صاحب اپنی کابینہ مکمل نہیں کرتے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، تو کہا جائے انتظامی بحران ہے، پھر صدر مملکت اپنا کوئی اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اس طرح کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، وزیر اعلیٰ چاہیں تو 10 وزارتیں بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ موجود ہیں، لہٰذا کابینہ موجود ہے، تمام وزارتیں اس وقت ان کے پاس ہیں اور ہر وزارت کا جو سیکرٹری ہے وہ وزارت کو چلا رہا ہے. صوبے کا کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں چل رہا. اس لیے بطور وزیر اعلیٰ ہر وزارت کا وہ چارج سنبھالے ہوئے ہیں اور صوبے کا کام چل رہا ہے. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ جلد کابینہ جو ہے مقرر کر دی جائے گی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. صوبائی صدر نے اعلان کیا ہے کہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے. آپ لوگ تیاری کر لیں، ہم ایک بار دوبارہ نکلیں گے، صرف لاتوں سے مان جائیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے جو بیان دیا اس میرے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ شرافت ہے. آپ الیکشن جیت لیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ اپیل لے کے عدالت میں جائیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اپیل کب سنی جائے گی. تو ایک آئینی حق ہوا کرتا ہے آواز بلند کرنا، آئینی حق ہوتا ہے جلسہ کرنا، آئینی حق ہے. آئین کا آرٹیکل 15 اس حوالے سے بالکل واضح ہے، رائٹ آف موومنٹ، سڑک پہ چلنا. تو اس پہ گولیاں چلانا، تشدد کرنا یہ ہرگز ریاست کا حق نہیں. تو پھر 26 نومبر کو کیسے منا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں کوئی فیصلہ اس وقت نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ 26 نومبر کو ہم کوئی
ریلی اس نوعیت کی کر رہے ہیں جس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ تمام جو نائے عمل کے عناصر ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ارشد شریف کی والدہ کل اس دنیا سے رخصت ہو گئی انصاف مانگتے مانگتے تیسری برسی کے اوپر، تو آپ کی پارٹی کا کوئی جو لیڈر ہے وہ ارشد شریف کی والدہ کے جنازے پہ بھی نظر نہیں آیا، آپ سمیت، کیا وجہ؟ دیکھیں مجھے دیر سے پتہ چلا، میں آج اسلام آباد ہوں، میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور باقی ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی جائیں گے۔ ہم نے تعزیت کی ہے، بالکل پارٹی کی سطح پہ تعزیت کی ہے، اور ارشد شریف صاحب کے نام سے منسوب ایک یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے غم میں شامل نہیں ہیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔